الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيون. رواه مسلم. ವೇದಹಾಮಿತ್ಯ ಮಹಾನಿನಾದಿತ್ಯ ವರುಣ ತಪಸಿ ಪರಸ್ತಾತಯನ್ಯಾಯ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. اس عظیم الشان کے صدر محترم فضیلت الشیخ شیش محمد سلفی حفظہ اللہ وتولہ، ناظم جلسہ، فضیلت الشیخ مطیع الرحمن شیش المدنی حفظہ اللہ وتولہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئی انتہائی معزز محترم علماء کرام، بڑھیان اور اس کے قرب و جوار سے اتر دیناج پور کے انتہائی معزز سامعین حضرات، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اور خصوصاً ختیجۃ الکبریٰ للبنات کی انتہائی معزز طالبات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور رہا ہے، یہ سنت رہی ہے کہ جب جب انسانوں نے ظلم کیا، جب جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرنی شروع کی، جب جب انسانی زندگی کے اندر برائیاں شروع ہوئی، تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، پیغمبروں کو، رشیوں کو، مریوں کو دنیا کے اندر بھیجتا رہا. ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، قوم نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، قوم لوط کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، قوم عاد کے اندر بھی نبی کو بھیجا. اسی طریقے سے رسولوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجتا رہا. لیکن جب ایک دور، ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ ختم کرنا چاہا، تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشی منی پیغمبر بنا کر کے اس زمین کے اندر بھیجا. فرق یہ تھا کہ جو نبی اکرم محمد رسول اللہ سے پہلے جو رسول آئے، جو پیغمبر آئے، جو رشی
نہیں آئے۔ فرق یہ تھا کہ وہ کسی قوم کے لیے آیا کرتے تھے، کسی ایک بستی کے لیے، کسی ایک گاؤں کے لیے وہ آیا کرتے تھے، لیکن جناب محمد رسول اللہ جب اس روئے زمین کے اندر آئے، جب آپ نے عرب کے اندر جنم لیا، آپ مکہ کے اندر جب آپ نے جنم لیا، محمد رسول اللہ صرف مکہ والوں کے رسول بن کر کے نہیں آئے، مدینہ والے کے رسول بن کر کے نہیں آئے، صرف عرب والوں کو رسول بن کر کے نہیں آئے، بلکہ محمد رسول اللہ پوری کائنات کا رسول بن کر کے آئے، پوری منشیہ، پوری کائنات اور پوری جگت کے لیے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور رشی منی بن کر کے آئے۔ ہندو دھرم کی کتابوں کو بھی پڑھو، اس نبی کی بھوشوانیاں، اس نبی کی صفات، اس نبی کی خوبیاں آپ کو باقاعدہ دیگر کتابوں کے اندر ملیں گی، جیسے کہ شریمد بھاگوت مہان پران کو اٹھاؤ تو اس کے اندر بھی محمد رسول اللہ کی صفات موجود ہے۔ اتکلو گتپرائے جنیشو گھر گھر میڑی دھرمت پرائے ستوائل بھگوان اترشیتی تتھستو شمبل گرام سوتے سے جیو جاتے ویوجتا۔ باقاعدہ شریمد بھاگوت مہان پران کے اندر اتنے الفاظ کے اندر اور اتنی زیادہ صفتوں کے اندر محمد رسول اللہ کی صفتیں موجود ہے۔ کہا گیا کہ تکلو گتپرائے جنیشو گھر گھر میڑے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان جب جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ عرش والا فرش کے اندر محمد رسول اللہ کو بھیجے گا، لاسٹ نبی کو بھیجے گا، راست رسول کو بھیجے گا۔ جب وہ نبی دنیا کے اندر آئیں گے تو وہ دھرم کا بھی پرچار کریں گے، وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور اونچی جگہ میں کھڑے ہو کر کے بلائیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن کی اس آیت کو ذرا دیکھو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر کے بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر کے بھیجا، شاہد بنا کر کے بھیجا۔ محمد رسول اللہ اسی صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اسی صفا پہاڑ کے اوپر محمد رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پورے مکہ والوں کا نام لے کر کے بلاتے ہیں، ایک ایک قبیلہ کا نام لے کر محمد رسول اللہ بلاتے ہیں، اور قبیلے والے آئے تو آپ نے باقاعدہ وہاں پہ گواہی دی، وہاں پہ لوگوں کو بتایا، وہاں پہ اللہ کے تعلق سے اس بات کی گواہی دے، اور لوگوں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدہ کے لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف رب ذوالجلال ہے، صرف رب کی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے۔ آپ نے کبھی گواہی اس انداز سے، آپ نے کبھی اس انداز سے دی، فرمایا لوگوں میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، میں نے جہنم کو بھی دیکھا ہے، مجھے اسراء و معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی دکھایا ہے اور مجھے جہنم کو بھی دکھایا گیا ہے۔ کبھی گواہی آپ نے اس انداز سے سنائی کہ لوگوں میں نے جنت کو دیکھا تو جنت کے اندر میں نے یہ چیزیں دیکھی ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا میں نے جب جہنم کو دیکھا تو جہنم کے اندر ایسے ایسے لوگوں کو جلتے ہوئے پایا ہے۔ آپ نے کئی سارے مناظر کو بتایا، کئی سارے واقعات کو بتایا، شراب پینے والوں کے بارے میں بتایا، زنا کرنے والوں کے تعلق سے بتایا، اسی طریقے سے سود کھانے والوں کے تعلق سے بتایا، غیبت کرنے والوں کے تعلق سے بتایا کہ لوگوں میں نے جہنم کے اندر ایسے ایسے لوگوں کو جلتے ہوئے پایا ہے۔ تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، وہ شاہد بن کر کے دنیا میں آئے، اس نبی نے گواہی دی اور اس انداز سے گواہی دی۔ وہی نبی ہمارا بھی ہے، وہی نبی سب کا ہے، یعنی وہ نبی پوری کائنات کا بھی، پوری جگت کے لیے وہ رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ ہندو بھائیوں تمہارا بھی وہی رسول ہے، وہی پیغمبر تمہارا بھی ہے۔ محمد رسول اللہ کا نام باقاعدہ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر باقاعدہ موجود ہے، باقاعدہ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، باقاعدہ اتنا زیادہ یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ وشنو یش کے اندر وہ، وشنو یش کے گھر کے اندر وہ پیدا ہوں گے، اور کہیں کہا گیا سمتی پراتروا پیم، وہ سمتی کے گھر کے اندر جنم لیں گے، آمنہ کے گھر کے اندر وہ جنم لیں گے، وہ عرب کے اندر پیدا ہوں گے۔
عرب کے اندر پیدا ہوں گے تتھستو شمبل گرام سوتے سے وجب جاتے بوجتا، وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ شمبل گرام کے اندر پیدا ہوں گے سوتے سے وجب جاتے بوجتا، منگل چارا بہولا پاپیتا بوجتا، وہ نیکیوں کے گرو ہوں گے اور برائیوں کو ختم کرنے والے وہ رسول ہوں گے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے اندر یہ صفتیں موجود، آپ نے گواہی دی، جنت کی بھی آپ نے گواہی دی، جہنم کی بھی آپ نے گواہی دی، اور اسی طریقے سے اللہ کی بھی آپ نے گواہی دی۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا، ہم نے آپ کو شبھ سماچار سنانے والا بنا کر کے نبی بنا کر کے بھیجا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو، نیک لوگوں کو اس بات کی آپ نے بشارت سنائی، آپ نے اس بات کی بشارت سنائی اور دنیا کے لوگوں جو توحید کے اوپر قائم ہے، جو شرک سے بچ رہا ہے، جو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، جو اللہ کے اوپر توکل کر رہا ہے، اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کی ذات کو یہ سمجھتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت کا مالک اللہ کو سمجھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آپ نے فرمایا وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہو، جو لا الہ الا اللہ کے اوپر زندگی گزارنے والا ہو۔ کہیں آپ نے ان جملوں کو اس انداز سے بتایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کبھی آپ نے اس انداز سے لوگوں کو سمجھایا کہ آدمی مر رہا ہو اور اس کے جملے سے ان کے الفاظ یہ نکل جائیں، ان کی زبان سے یہ جملے نکل جائیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، کوئی سجدہ کے لائق نہیں ہے، دینے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ بشارت سنائی صرف مکہ والوں کو نہیں، صرف مدینہ والوں کو نہیں، بلکہ پوری کائنات والوں کو، پوری جگت والوں کو بشارت سنائی، اور بشارت کبھی انداز سے آپ نے سنائی، کبھی خوشخبری انداز سے آپ نے سنائی، شبھ سماچار کبھی آپ نے انداز سے سنائی۔ آپ نے لوگوں کو کبھی یہ بتایا اے لوگوں اگر جنت کے اندر جانا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو آپ نے کبھی یہ بھی بتایا، کبھی آپ نے یہ بھی فرمایا اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، کبھی آپ نے یہ فرمایا جب مؤذن اذان دے یعنی مؤذن یہ جملے نکالے اللہ اکبر تو تم بھی اپنی زبان سے فقال احدکم اللہ اکبر تو تم بھی کہا کرو اللہ اکبر۔ نبی اکرم فرماتے ہیں جب اذا قال المؤذن، جب مؤذن یہ کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی تم میں سے اگر کوئی اشہد اللہ الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہو۔ پھر آپ نے کبھی فرمایا کہ جب مؤذن جن جن جملوں کو دہرائے، بندہ بھی وہی جملے کو دہرائے، مرد بھی وہی جملے کو دہرائے، عورتیں بھی وہی جملے کو دہرائے۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب آذان ہوتی ہے کوئی موبائل میں بیزی ہے، کوئی کسی میں بیزی ہے، کوئی بات کرنے میں بیزی ہے، کوئی فون میں لگا ہوا ہے تو لگا ہوا ہے، آذان کا جواب تک نہیں دیتا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں جو آذان کا جواب دے، آذان کا جواب کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکیاں اپنے سروں کے اندر دوپٹہ رکھ لے، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ آذان کا جواب دے، اور جب آذان کا جواب دے لے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ امام کائنات فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے
ایسے لوگوں کے لیے جنت کو حلال قرار دیا ہے، یعنی جو اذان کا جواب دے اور پھر یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، نبی اکرم نے بشارت کبھی اس انداز سے سنائی، کبھی آپ نے بشارت اس انداز سے سنائی کہ کوئی آدمی مجلس کے اندر بیٹھے اور اللہ کا تذکرہ کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کا نام لے، اللہ کی باتوں کو غور سے سنے۔ امام کائنات فرماتے ہیں ایک جماعت، فرشتوں کی ایک جماعت ڈھونڈتی رہتی ہے، تلاشتی رہتی ہے، کھوجتی رہتی ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کا نام لے رہے ہیں، کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کر رہے ہیں۔ فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں، جب ایسے لوگ ملتے ہیں تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتوں کو بلاتا ہے، او فرشتوں ادھر رہو، ادھر رہو، یہاں دیکھو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، یہاں دیکھو اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں دیکھو اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا جا رہا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں غشیت علیہم الملائکہ، الفاظ یہ کہ فرشتے اپنے پروں کو ان کے اوپر گھیر لیا کرتے ہیں، پروں سے ڈھانک لیا کرتے ہیں ان کو، اور ساتھ ساتھ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی اللہ کا نام لے رہا ہے، جو بھی اللہ کا تذکرہ کر رہا ہے، جو حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، تیرے جہنم کو یاد کر کے جو اپنی آنکھوں سے آنسو نکال رہا ہے، اے اللہ ان لوگوں کو تو بخش دے، ان لوگوں کو تو معاف کر دے، ان بندوں کو تو معاف کر دے، ان بندیوں کو تو معاف کر دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں آسمان سے آواز آتی ہے فرشتوں تم کہہ رہے ہو انہیں معاف کر دو، فرشتے کہتے ہیں ہاں، اللہ کہتا بندے، اللہ کہتا فرشتے یہ بتا کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ کیا اس نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ کیا اس نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے آواز آتی ہے اگر یہ مجھے دیکھ لیتے یا جنت و جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی حالت کیا ہوتی؟ غور سے سننا میرے پیارے ساتھیوں اور یہاں کے میرے پیارے ماں اور بہنوں، غور سے سننا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے خوف کھانے والے ہیں، جو جہنم کی عذاب کا ڈر اپنے دلوں میں رکھنے والے، امام کائنات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ اگر تجھ کو دیکھ لیتے، تیرے عذاب کو دیکھ لیتے، تیری جنت کو دیکھ لیتے تو اللہ یہ تجھ سے اور زیادہ ڈرنے لگتے، اور زیادہ رونے لگتے۔ آسمان سے آواز آتی ہے فرشتوں گواہ رہنا، جو لوگ میرا تذکرہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکال رہے ہیں، او میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے بشارت کبھی اس انداز سے آپ نے سنائی؟ کبھی آپ نے بشارت اس انداز سے سنائی کہ جو آدمی دو بیٹیوں کی، دو بہنوں کی پرورش کرتا ہو، دو بیٹیوں کی صحیح تربیت کرتا ہو، دو بیٹیوں یا دو بہنوں کو صحیح سے کھلاتا پلاتا ہو، پڑھاتا ہو، اچھے گھر میں شادی کر دیتا ہو، آپ نے کبھی اس انداز سے فرمایا کہ جنت میں وہ میرا پڑوسی بن کر کے رہے گا؟ وہ آپ نے فرمایا کہاتین فی الجنہ، جنت میں آپ نے فرمایا دونوں انگلیاں جو میری سٹی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کبھی آپ نے بشارت اس انداز سے دی، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ آپ نے بشارت کبھی اس انداز سے دی، کبھی اس انداز سے دی، کوئی آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہو، اچھا سلوک کر رہا ہو، پڑوسی کو ستاتا نہیں ہے، لیکن نماز کی پابندی یعنی فرض نماز تو ادا کرتا ہے، سنت میں نفل کے اندر کمی ہے۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو تو دخل
الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ بے شمار بشارتیں آپ نے سنائی، بے شمار بشارتیں۔ عورتوں کو، لڑکیوں کو محمد رسول اللہ نے کبھی بشارت سے اس انداز سے آپ نے سنائی، فرمایا المرأة اذا صلت خمسا وطاعت بالها وحافظت فرجا وصامت شرا، یہ چار چیزیں آپ نے فرمائی، آپ نے بتایا اگر لڑکیاں، اگر عورتیں اگر یہ چار کام کر لے تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ جنت کے اس دروازے سے، جنت کے اندر اس دروازے سے داخل ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلا کام عورت یہ کرے، لیڈی یہ کرے، پہلا کام لڑکیاں یہ کرے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ او میری پیاری بہنوں، پہلا کام تم یہ کرو کہ نماز کی پابندی کرو۔ دوسرا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو۔ اور تیسرا کام امام کائنات فرماتے ہیں کہ اپنے جسموں کی، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پھر آپ نے یہ فرمایا، چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو۔ اگر یہ تم چار کام کر لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی جنت کے اندر جس دروازے سے داخل ہونا چاہے، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے، فرشتہ آواز لگائے گا اور کہے گا او لڑکی، ان چار کام تو کرنے والی، جنت کے اندر جس دروازے سے داخل ہونا چاہ رہی ہو، جا آج جنت کے اندر تو داخل ہو جا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بشارت سے انداز سے آپ نے سنائی، کئی طریقے سے آپ نے بشارتیں سنائی، کئی طریقے سے۔ ان تمام بشارتوں کو آپ یہاں پہ بیان نہیں کیا جا سکتا میرے ساتھیوں، تو آپ بشیر بن کر کے آئے اور نذیر بھی بن کر کے آپ آئے، ڈرانے والے، لاسٹ جملہ ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے۔ جب ڈر نہ ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی، قتل، مرڈر، زنا، شراب، ساری برائیاں وہ کر سکتا ہے جب ڈر نہ ہو۔ فرمایا محمد رسول اللہ ہم نے آپ کو نذیر بنایا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ اے نبی آپ اٹھئے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے محمد رسول اللہ اٹھئے، قم فانذر، اور لوگوں کو آپ ڈرائیے۔ محمد رسول اللہ اٹھتے ہیں اور تمام لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، آگ سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک ایک قبیلہ والوں کا نام لیا اور فرمایا انقذوا انفسکم من النار، انقذوا انفسکم من النار، اور لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ کبھی آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی آپ نے بلایا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خطاب کر کے آپ نے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے میری پیاری بیٹی تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ کیوں آپ نے جہنم سے بچنے کے لیے فرمایا؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جہنم کتنا خطرناک، قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، او لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ جہنم کی آگ اتنی خطرناک، اتنی خطرناک، اتنی خطرناک، امام کائنات فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو جہنم کی آگ سفید، پھر جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو جہنم کی آگ لال سرخ، اور پھر جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو جہنم کی آگ بالکل کالی ہو گئی، کالی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اگر جہنم کی ایک چنگاری بھی دنیا میں پہنچ جائے تو یہ دنیا ختم ہو جائے، یہ دنیا فنا ہو جائے، یہ دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے لوگوں کو ڈرایا اور آپ بھی جہنم سے ڈرا کرتے تھے، آپ بھی
دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار۔ اللہم، آپ سجدے میں جا کر کے محمد رسول اللہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے صحابہ کو باقاعدہ یہ دعا آپ نے سکھلائی، فرمایا میرے صحابہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر۔ آپ نے جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا سکھلائی۔ اندازہ لگاؤ ہم اور آپ جہنم سے بچنے کے لیے کتنا کوشش کر رہے ہیں۔ آج تو ہم اور آپ جہنم کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہنم کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سماج کے اندر زنا کی بڑھوتری ہو رہی ہے، سماج کے اندر گندگیاں پھیلتی چلی جا رہی ہے، سماج کے اندر آنکھوں کا زنا، فالعینان زناہما النظر والعذران زناہما الاستماع، اور اسی طرح آپ نے فرمایا والید زناہ البطش، آپ نے ان تمام چیزوں کو زنا قرار دیا۔ آپ نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہے، آپ نے فرمایا ہاتھوں کا بھی زنا ہے، آپ نے فرمایا کانوں کا بھی زنا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے زنا قرار دیا۔ آپ نے شراب کے بارے میں کبھی فرمایا جو آدمی شراب کا استعمال کرتا ہو، شراب پیتا ہو اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے تو داخل النار، وہ آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ کبھی آپ نے اس انداز سے ڈرایا، فرمایا جو آدمی اپنے ماں باپ کو ستائے، اپنے ماں باپ کو تکلیف دے، وہ آدمی داخل النار، وہ آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ جو آدمی اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہ کرے، آپ نے کبھی اس انداز سے ڈرایا کہ وہ آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر اسی زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے جایا کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے اسی طریقے سے لوگوں کو ڈراتے رہے اور آپ خود ڈرتے رہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو، لاسٹ بات میں آپ کے سامنے رکھوں، اگر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو سماج کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائے۔ یہ لڑکے جو اپنے نظروں کا غلط استعمال کرتے ہیں یا اپنے نظروں کی حفاظت کرنے لگے، جو لوگ موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور ٹک ٹاک چلانے والوں اور میڈیا کا استعمال کرنے والوں، سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں اور فیس بک کے اندر وہ لڑکیاں، وہ لڑکے جو اپنے آپ کو کہتا ہو میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، ایسا کمنٹ کرنے والی ہو، ایسا ویڈیو بنا کر کے بھیجنے والی ہو، باقاعدہ آج دیکھو سوشل میڈیا کے اندر ٹک ٹاک کے اندر کسی کا نام تو ثنا رکھا گیا، کسی کا نام تو فاطمہ رکھا گیا، کسی کا نام تو زینب ہے۔ وہ لڑکیاں باقاعدہ کہہ رہی ہے مجھ سے بات کرو، چیٹ کرو، اور باقاعدہ اتنا کہہ رہی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں۔ ہائے رے مسلمان اور میری پیاری بہنوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لڑکیوں کے بارے میں فرمایا لا يدخلن الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحا، کبھی آپ نے یہ بھی جملے فرمائے جنت میں جانے کی دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ فإن الجنة ری، آپ نے فرمایا فإن الجنة، آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو اتنی دور تک پہنچتی ہے، لا یوجد من مسیرت کذا و کذا، اتنے دور تک کہ کوئی آدمی سفر کرنے والا 40 سال تک سفر کرتا رہے پھر بھی جنت کی خوشبو اس کو ملتی رہے گی۔ لیکن جو لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے گھومتی ہے، جو لڑکیاں اپنے زینت کی خوبصورتی دکھاتی ہے، پرچار کرتی ہے، ویڈیو بنا کر کے اور باقاعدہ یوٹیوب اور دوسری جگہوں میں پھیلاتی ہے، شیئر کرتی ہے، یاد رکھو میری بہنوں، نبی اکرم نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی، داخل النار، وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری بہنوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کے محبوب خطیب رئیس الخطیب بنگال کے بہت ہی شاندار خطیب اور ہمارے معزز بزرگ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں اپنا وقت زیادہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی اور ہمارے یہ
شیخ مطیع الرحمان شیس المدنی حافظہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، اللہ اس تعلقات کو قائم دائم رکھے۔ دا ٹائگر آف بنگال کہے جاتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی، بڑی محبت ہو گئی آپ لوگوں سے، یہاں کے لوگوں سے واقعی میں سنتا تھا کہ بنگال کی زبان ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، لیکن آپ کی زبان کے اندر محبت ہے، آپ کی زبان کے اندر چاشنی ہے، اس محبت کو آپ واقعی محبت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیجیے، لوگوں کو آپ ڈرائیے، لوگوں کو آپ بتائیے، کیونکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آپ ہیں، آپ کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ دائی بنیں۔ لڑکیوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر لوگوں کو ڈرائیں، اپنے گھر والوں کو جنت کے راہ کے اندر چلانے کی کوشش کریں۔ جوانوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اللہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جمیع مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حمیدہ کو، اوصاف جو بتائے گئے ہیں، ان اوصاف کو اپنے اندر لانے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اللہ جنت کی تیاری کرنے والا بنا دے، اور جہنم سے بچنے کے اللہ ہم سب کو پوری توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔